بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی قرآن مجید میں سورہ یوسف کے نام سے تفصیل سے بیان کی گئی ہے، جو نہایت عبرت انگیز، ایمان افروز اور دل کو چھو لینے والی ہے۔ یہ واقعہ سچائی، صبر، استقامت اور اللہ پر بھروسے کی بہترین مثال ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن سے ہی بہت خوبصورت اور نیک فطرت تھے۔ ایک دن آپ نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام خواب نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم اشارہ ہے۔ انہوں نے فرمایا، بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، کہیں وہ حسد نہ کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے خصوصی محبت تھی، جس کی وجہ سے ان کے بھائی حسد کرنے لگے۔ انہوں نے سازش کی کہ یوسف کو رستے سے ہٹا دیا جائے، چنانچہ وہ انہیں ایک دن جنگل لے گئے اور کنویں میں پھینک دیا۔ پھر گھر آ کر والد کو جھوٹ بول کر کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا اور جھوٹا خون آلود کرتا لے آئے۔ ادھر کچھ قافلے والے کنویں پر پانی لینے آئے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا اور مصر لے جا کر بھیج دیا۔ وہاں کے بادشاہ عزیز مصر نے انہیں خریدا اور بیٹی کی طرح پالا۔ عزیز کی بیوی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے متاثر ہو گئیں اور انہیں گناہ پر ابھارنے لگیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا اور پاک دامنی اختیار کی۔ زلیخا نے ان پر جھوٹا الزام لگا کر قید کروا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں بھی دین کی دعوت دی اور 2 قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر بتائی۔ بعد میں ان قیدیوں میں سے ایک بادشاہ کے پاس پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی صلاحیتیں بادشاہ کو معلوم ہوئیں۔ جب بادشاہ نے خواب دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر دی کہ 7 سال خوشحالی ہوگی اور پھر 7 سال قحط پڑے گا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے نکالا اور مصر کا خزانے کا نگران یعنی وزیر بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انصاف، علم اور تقوی سے حکومت کی اور قحط کے وقت بہترین انتظام کیا۔ قحط کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اناج لینے مصر آئے، وہ یوسف کو نہ پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں آزمایا اور بعد میں خود کو ظاہر کر دیا۔ بھائیوں نے شرمندگی کے ساتھ معافی مانگی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی غم سے چلی گئی تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص سے ان کی بینائی واپس آ گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پورے خاندان کے ساتھ مصر آ گئے۔ جب سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تو وہ بچپن کا خواب پورا ہوا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ حسد انسان کو گمراہ کرتا ہے، معافی دینا اعلیٰ ظرفی کی علامت ہے۔ پاک دامنی اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ اللہ پر مکمل بھروسہ کامیابی کی کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت سے سبق سیکھنے اور صبر و تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کے اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.